آپ کے نزدیک بہترین رہنے کے لیے شہر کون سا ہے؟ شہروں میں ایک ہی شہر ہے مدینہ اور دوسرا شہر ہے لاہور۔ آپ کے خیال سے ون سلیبس ون نیشن کیسا سٹیپ تھا؟ میں اس کا جواب انہی کے سٹائل میں دوں گی کہ ایبسولوٹلی ناٹ۔ اسٹیٹ کو یہ چاہیے کہ ہم بھی اے آئی کے فیلڈ میں اپنے آپ کو لے کے آئیں۔ سی ایم اس وقت جو ہیں خاتون وزیر اعلیٰ ہیں پنجاب کے اندر، ان کے ساتھ جو سینئر منسٹر ہیں مریم اورنگزیب صاحبہ جو بہت اچھا کام کر رہی ہیں۔ ہم ایک غریب ملک ہے، ہم انجینئر اور ڈاکٹر پیدا کرتے ہیں اور پھر وہ ریسورس یا تو باہر چلی جاتی ہے یا وہ گھر بیٹھ جاتی ہے۔ سیکس ایجوکیشن کی آپ اس کے بعد کہیں گے، اس کی کہیں، یہ سب باتیں مائیں کر سکتے۔ شرم ضرور تھی، شیم نہیں تھی۔ شرم اور شیم میں فرق ہے۔ جب ایک بچہ جوان ہوتا ہے، مرد جوان ہوتا ہے، وہ بھی پیوبرٹی میں اسی تکلیف سے گزرتا ہے جو کہ عورت گزرتی ہے۔ سچ بات ہے، تربیت میں یہ کہ بچے کو سکھایا جائے کہ آپ نے کھاتے وقت بسم اللہ کیسے پڑھنی ہے۔ کیا سی سی ڈی پنجاب یہ اس وقت جو انصاف کا نیا طریقہ متعارف کروایا ہے کہ نیفوں میں پستول چل رہی ہے، گولی چل رہی ہے، آپ اس سے ایگری کرتی ہیں؟ جب بچے کو پتہ ہی نہیں کہ تفریح کیا ہے، تو جب وہ جوان ہوگا تو پھر بدقسمتی سے وہ کسی کو چھیڑے گا بھی، اس کو نیفے سے بندوق بھی لگے گی۔ جو غریب طبقہ ہے، انڈر نرشڈ، میل نرشڈ ہے، جو امیر طبقہ ہے وہ موٹا ہو چکا ہے، فربہی کی طرف جا چکا ہے۔ ہم نے بچوں کو تعلیم سے متنفر کر دیا، گھوٹا گھوٹا گھوٹا، رٹا رٹا رٹا۔ خلیل الرحمان کی تحریر بھی بدصورت ہے اور عورت مارچ بھی بدصورت ہے۔ بڑی اچھی بات کی آپ۔ دونوں ہی بدصورت ہیں۔ جب مرد اور عورت گاؤں میں ملتے، گاؤں میں کوئی کیوں نہیں کسی کو چھیڑتا۔ معاشرے میں تفریح کے کیا مواقع ہیں، کون سے تفریحی مقامات ہیں؟ اس میں بھی ایک کلاس کا ایک آ جاتا ہے کہ اپر کلاس ہیں، وہ وہاں جا ہی نہیں سکتے، جو بندہ کھانا نہیں کھا سکتا۔ اپر کلاس کے لیے بھی کیا ہے، گھروں میں ریو پارٹیز۔ جی سپاہ صاحبہ، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسی ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ۔ صباحت رفیق، جنہیں دنیا ایک ایجوکیٹر کے حوالے سے پروگرام ڈیولپر، انٹرپرینیور اور پبلک سپیکر کے نام سے لوگ بہت سے حوالوں سے آپ کو جانتے ہیں، لیکن آپ کی اپنی نظر میں صباحت رفیق اصل میں ہیں کون؟ اس سوال کا جواب شاید کوئی انسان بھی نہیں دے سکتا۔ اگر کوئی انسان یہ بتا دے کہ وہ کیا ہے تو شاید یہ خود شناسی کی وہ جگہ ہوگی جہاں میں تو ابھی نہیں پہنچی ہوں۔ تو کوئی بھی شخص اپنے آپ کو، میرا نہیں خیال ہے کہ بتا سکتا ہے۔ نہ ہم آج تک یہ سمجھ پائے ہیں کہ وقت کیا ہے، نہ ہم سمجھ پائے ہیں کہ انسان کیا ہے، نہ ہم یہ سمجھ پائے ہیں کہ ہم سب کا یہاں مقصد کیا ہے۔ اپنی اپنی کوشش کر رہے ہیں۔ تو آپ اگر بالکل ہی کچھ ایک ڈیفینیشن چاہیں تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں وہ ہوں جو بھی اپنے آپ کو کھوج رہی ہوں۔ بہت خوبصورت بات۔ میڈم، بچپن سے ہی آپ کے جو والدین تھے وہ آپ کو انجینئر بنانا چاہتے تھے، ڈاکٹر بھی ان کے جیسے پاکستانی سوسائٹیز میں ہوتا ہے، کیونکہ سکسیس کا ایک کرائٹیریا ہے ڈاکٹر بن جائے یا انجینئر بن جائے، لیکن آپ وکیل بننا چاہتی تھی کیونکہ آپ کے فادر بھی وکیل تھے، تو آپ انسپائر بھی تھی ان سے کافی زیادہ۔ تو یہ وکالت کا کیوں آپ کو شوق تھا بیسیکلی؟ آئی تھنک اس کو اگر آپ مزاح سے کہیں تو شاید بحث کرنا عورت جو ہے وہ سمجھتی ہے کہ اگر یہ ہتھیار آ جائے تو کیا بات ہے، لیکن اگر سیریس نوٹ پہ دیکھیں تو مجھے لگتا ہے کہ انسان کی زندگی میں سب سے اہم چیز انصاف ہے۔ تو آپ کو انصاف لینا اگر آ جائے یا انصاف کو ڈیفائن نہیں کرنا آ جائے، کیونکہ آئی تھنک ابھی تک پوری دنیا یہ طے نہیں کر پائی کہ انصاف ہے کیا۔ انصاف کو دنیا جانتی ہے قوانین کے حساب سے، لیکن اگر وہ قوانین ہی ٹھیک نہ ہوں یا ان کا اطلاق ٹھیک نہ ہو تو انصاف کے بھی جو، جیسے انسان کو بھی شاید خود کی سمجھ نہیں، انصاف کو بھی ہم ٹھیک سے سمجھ نہیں پائے ہیں۔ تو یہ سوال مجھے تنگ کیا کرتے تھے۔ اس کے اندر آپ ایک چھوٹی موٹی بحث کا بھی حصہ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے والد کیونکہ گاؤں سے تھے، میری والدہ شہر سے تھیں، تو ایک چھوٹی سی بحث گاؤں اور شہر کی، اس میں بھی مجھے لگتا تھا کہ کوئی انصاف نہیں ہو سکتا۔ تو شاید وہ آرگیومنٹ کو سننا، آرگیومنٹ کی خوبصورتی کو سننا کہ آرگیومنٹ لاجک پہ کیسے بنتا ہے، تو منطق کی تلاش میں، انصاف کی تلاش میں کہیں دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ اگر اس کو دنیا عدالت کے ذریعے ہی سمجھتی ہو تو شاید مجھے اگر وہ اوصاف مل جائیں کہ میں عدالت تک جا سکوں اور نہ صرف اپنے لیے بلکہ دنیا کے ہر شخص کے لیے انصاف کا راستہ بنا سکوں۔ تو یہ بس ایسے ہی بچوں کے خواب ہوتے ہیں نا، تو میرا خواب یہ تھا معاشرے میں انصاف۔ بہت بڑی اچھی بات۔
سبا صاحبہ آپ نے بھی جیسے بتایا کہ آپ کے پیرنٹس گاؤں سے تھے تو میرے والد والدہ والد شہر سے تھیں، تو آپ کا لاہور آنا اور پھر ایسے میں لاہور آ کے ماشاءاللہ اتنا سکسیزفل ایک کیریئر بھی آپ نے اپنا جو بنایا، تو آپ کی تو فیملی میں ویسے بھی جاب کرنا آپ پسند نہیں کرتے تھے، جی تو یہ سفر آپ کا کیسے شروع ہوا اور کیسے ایک عام سی جو ہے نا سادہ سی لڑکی جناب اتنا ماشاءاللہ اتنی رچ اس نے اپنا پروفائل کیسے بلڈ کر لیا؟ میں یہ سمجھتی ہوں کہ میں آج بھی سادہ ہوں، جسٹ اس میں ایک کریکشن ہے کہ والد صاحب دیہات سے تھے لیکن لاہور وہ مقیم بھی تھے، منتقل بھی ہو چکے تھے، تو میرا کم از کم ایک گاؤں سے نا ازلی رومانس رہا ہے، کیونکہ ہمیں چھٹیوں میں ہی وہاں جانے کا موقع ملتا تھا اور چھٹیوں میں بھی زیادہ تر سردی میں جاتے تھے، تو گاؤں کی گرمی جو تھی وہ کبھی بعد میں جا کے ایکسپیرئنس کی، لیکن اس کی گرمی میں بھی ایک خوبصورتی بڑی پائی، خوبصورتی. تو شاید وہ دیہات کا جو خالص پن ہے، وہاں کے لوگوں کا بے ساختہ پن ہے، ان کی سادگی، ان کے خلوص اور ان کی محبت میں بھی ایک پنجاب کے دیہات میں ہے نا کہ وہ میری بیٹی جب پنجاب آئی تو وہ کہتی تھی امی سب لوگ پنجاب میں لاہور میں چپیڑ لاڈ کرتے ہیں کیونکہ ہم تھپڑ مار کے پیار کا اظہار کرتے، مر جانی کڈی وڈی ہو گئی. جی جی تو بس سم ہاؤ وہ چیز سے ایک فیسینیشن اور ایک بیوٹی تھی، اور میں نہیں سمجھتی ہوں کہ میں اس سے آج بھی بہت دور ہوں، اور شاید انسانوں کی خوبصورتی اس سادگی کو اپنے اندر زندہ رکھنے سے ہے، کیونکہ سادگی جو ہے وہ فقیری کی طرف لے کے جاتی ہے، فقیری رب کی طرف لے کے جاتی ہے. تو یہ جو ظاہری نمود اور نمائش اور یہ سب ہے، یہ شاید آپ کو ڈیفائن نہیں کرتے ہیں، آپ کی ذات کے اندر جو کچھ ہے وہی آپ کو ڈیفائن کرتا ہے. لاہور آنے کے بعد اور لاہور میں آپ پڑھی بھی یہیں پہ، اور شادی کب کی، کن سے کی، پسند کی شادی تھی، لو میرج تھی، کس نے پرپوز کیا پہلے؟ میں سچ بات بتاؤں تو ہم لوگ جو ہے نا یہ جتنی بھی لبرل چیزیں میری زندگی میں آئیں یا میرے خاوند کے زندگی میں آنے کے بعد ہے، اس سے پہلے ہم انتہائی سخت ماحول میں رہتے تھے. جی تو لو میرج کا وہاں کانسیپٹ ہی نہیں تھا، کانسیپٹ کیا، وہ یعنی کہ بات کرنا بھی برا جی محسوس کیا وہ جاتا جس زمانے سے ہم ہیں اس زمانے میں چھریاں تلواریں ہوتی تھیں، اور اگر کبھی خدا نخواستہ ایسا کوئی خیال آ بھی جاتا تو جو اس کے آگے سے مضمر اثرات آپ کی شہ رگ پہ ہوتے جی 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 تو ایسا سوچا بھی نہیں تھا کبھی. ہماری تعلیم بڑی لبرل تھی، باہر بھی پڑھا، ہر طرح سے پڑھا، جاب بھی میں نے شادی سے پہلے کیا، جی جی مگر ایک بیک آف دا مائنڈ میں والد کے ساتھ اور اپنے فیملی کے ساتھ ایک سمجھیے پیکٹ تھا کہ آپ اس آزادی کا غلط استعمال نہ کریں، کیونکہ ممکن ہے کہ اس سے پیچھے جتنے خاندان میں باقی کزنس پڑھ رہی تھیں ہر ایک کا مستقبل جو تاریک ہو جاتا. تو کیونکہ میں اور میری بہن فرسٹ ونس تھے ان دا فیملی جنہوں نے اس طرح تعلیم حاصل کی، جی جی تو اس ذمہ داری کے احساس نے کبھی دائیں بائیں دیکھنے نہیں دیا. تو آپ کو بلکہ فنی واقعات بھی ہیں کہ جی جی تو لیکن نوید کی طرف سے لو میرج تھی، ٹھیک ہے، وہ ایک بڑے لبرل ماحول سے تھے، اس تو کا انہوں نے مطلب مجھے پرپوز بھی انہوں نے کیا آپ کو؟ نہیں مجھے نہیں کیا، میرے والد کو کیا. اچھا اچھا مجھے نہیں کیا. ٹھیک ہے. تو لیکن ان کی طرف سے پسند شامل تھی. مجھے تو بینک میں کام کر رہی تھی، بلایا گیا کہ شام کو بیٹے آپ کی ہم بات طے کر رہے ہیں، آپ ذرا ٹائم پہ آ جائیے گا. بس ادھر ہی تھا. بالکل ٹھیک ہے. انویسٹمنٹ بینکر کے طور پر آپ نے کام کیا. نارملی لوگ کہتے ہیں کہ یہ بڑی ایک خواتین کے حوالے سے بڑی مشکل فیلڈ ہے، اور اس میں دماغ بھی کافی صرف ہوتا ہے، میتھمیٹکس اور فگرز کو یاد کرنا. تو اس فیلڈ کو آپ نے کیسے چنا اور آپ نے کیسے سوچا کہ میں ایک اچھی بینکر بن سکتی ہوں؟ جب میں یعنی کہ لائر کا والد نے ایک ہارڈ لائن ڈرا کر دی کہ نہیں، میں نے پھر بھی لاء پڑھا لیکن پریکٹس کی اجازت نہیں تھی. میں نے بیسکلی اسلامک جورسپروڈنس کے حوالے سے جو قانون ہے وہ پڑھے، اور تو لیکن کیا پھر MBA. جی جی تو ذہن میں کیونکہ بیک گراؤنڈ میں گاؤں سے کیونکہ بات ہو رہی ہے، تو دادا جان جو کہ جلدی ہم سے علیحدہ بھی ہو گئے، لیکن ان کا ایک شخصیت پہ اثر رہا. تو ایک سوچ یہ تھی کہ نوکری جو ہے وہ لفظ کو ہی بڑا غیر مناسب سا جی جی سمجھتے جی تھے. تو
یہ سوچ تھی کہ ہم لوگوں کے لیے معاش کا ذریعہ کیسے بن سکتے ہیں. بالکل ٹھیک. کیونکہ دینی تعلیم بھی تھی تو ریاست کے بھی اگر جو 6 فنکشنز ہیں اس میں پہلا فنکشن ہے پروویژن آف رزق کریم. جی جی. تو اگر میں ریاست نہیں ہوں تو ایز این عام انسان کیا کر سکتے ہیں؟ وہی کہ آپ کسی کے لیے رزق کریم کا وسیلہ بن جائیں. تو بینکنگ کی طرف، اور خاص طور پہ بینکنگ کمرشل نہیں، انویسٹمنٹ بینکنگ، سبسیکوینٹلی میں نے وینچر کیپٹلسٹ کے طور پہ کام کیا. تو کام یہی ہے کہ آپ ایک عام آدمی کو کیسے فعال بنا سکتے ہیں کہ وہ باقی لوگوں کے لیے، خود کے لیے بھی رزق کمائے اور باقی لوگوں کے لیے بھی رزق کا ذریعہ بن جائیں. تو میں نے جتنی انویسٹمنٹس بھی کی وہ اسی تناظر میں کی. اگر ہم صباحت رفیق صاحبہ سے یہ پوچھیں کہ آپ کے بہترین 3 دوست کون سے ہیں تو آپ کن کے نام لیں گی؟ میرے اتنے زیادہ بہت اچھے اچھے دوست ہیں جی جی کہ میں کسی 3 کا بھی نام لوں گی تو بہت ہی معیوب بات ہوگی. ٹھیک ہے. اس لیے کیونکہ میں سمجھتی ہوں کہ میں سب کی دوستیوں کے لائق نہیں ہوں. لوگ بہت پیار کرتے ہیں، میں شاید سب کے ساتھ وقت کے حوالے سے انصاف نہیں کر پاتی ہوں. تو اگر وہ سارے آج بھی میرے دوست ہیں تو اس میں ان کی خوبی ہے، میری کوئی خوبی نہیں ہے. تو ان میں سے 3 کو چننا بڑا مشکل کام ہے. لیکن آپ کے دوستوں کی آپ کے بارے میں ایز فرینڈ کیا رائے ہے؟ آنیسٹلی آپ نے بتانا ہمیں، وہ آپ کو کیسے ایک دوست کے طور پر دیکھتے ہیں؟ یہ تو آپ کو ان سے پوچھنا پڑے گا. اگر میں خود کہوں گی تو مجھے، جیسے میں نے پہلے کہا کہ ان کی یہ اچھائی نظر آئے گی کہ شاید میں ان کو وہ وقت نہیں دے پاتی ہوں جتنا میں دینا چاہتی ہوں. اس کے باوجود وہ میری ایک آواز پہ بڑی خوشی سے آ جاتے ہیں. تو میرے میں بہت خامیاں ہیں، میں سچ بتاؤں بہت زیادہ خامیاں ہیں. تو دوستوں کی میرے بارے میں شاید رائے یہی ہو کہ وقت اچھا نہیں دیتی، اور لیکن جتنا دیتی ہوں وہ پورا دیتی ہوں، پورے انصاف سے دیتی ہوں. آپ کے نزدیک بہترین رہنے کے لیے شہر کون سا ہے اور بہترین کھانا کون سا ہے جو آپ کھاتی ہیں؟ شہروں میں ایک ہی شہر ہے مدینہ اور دوسرا شہر ہے لاہور. کیا بات ہے! اس کے علاوہ تیسرا کوئی ہے نہیں. تو لاہور سے میری ایک جو ہے نا، مدینہ سے میری خواہش ہے کہ کسی طرح میں مدینہ میں ہوں، اور اس میں تھوڑی تھوڑی جو ہے نا سم ہاؤ اس شہر میں اور لاہور میں بھی کچھ چیزیں مشترک ہیں. ٹھیک ہے. کہ دونوں شہر بڑے انکلوسیو ہیں. جی جی. جو بھی مدینہ آ جاتا ہے وہ مدینہ کا ہی کہلاتا ہے، جو بھی لاہور آ جاتا ہے وہ کہیں سے بھی آیا ہو لاہوری اس کو لاہوری ہی کہتے ہیں، اپنے اندر سما لیتا ہے. اپنے اندر سما لیتے ہیں. تو دونوں کے اندر ایک سینس آف انکلوسیونیس ہے جو مجھے بہت اچھی لگتی ہے. دونوں میں ایک سینس آف فورگیونیس ہے جو مجھے اچھی لگتی ہے، کہ لاہوری بہت ججمنٹل نہیں ہے. جی جی. ہم بس ایزی گوئنگ ہے. اور مدینہ کا شہر بھی کچھ ایسا ہی لگتا ہے کہ وہاں چاروں طرف فورگیونیس ہے، ٹیک اٹ ایزی ہے. بہت لاہوری جو ہے نا وہ زندہ دلان ہے، اور مدینہ کے لوگ بھی ایسے ہی ہیں کہ دے آر ناٹ ویری ایگریسو. ان کے اندر ایک مٹھاس ہے، اور لاہور میں بھی وہی مٹھاس ہے. دونوں کے اظہار کا طریقہ ڈفرینٹ ہے. لاہوری جو ہے وہ اپنے لاہوری اسٹائل جو ہے کتنے جا رہے ہیں کی ہے، ساری لڑائی کر کے کہو چل تھا دفع کر سانوں کی. تو انداز مختلف ہیں، روح کہیں نہ کہیں ایک ہے. ایک ہے. اور کھانے میں کیا آپ کو پسند ہے اور کیا کھاتی ہیں؟ خود کچھ بناتی ہیں فیملی کے لیے، ہسبینڈ کے لیے؟ کھانے میں نا، کیونکہ میں لاہور سے ہوں تو ہمیں ہر طرح کا کھانا پسند ہے. یعنی لٹرلی ایسے لگتا ہے کہ شاید لاہوری کوئی ایسا کھانا نہیں ہے جس کو رغبت سے کھاتا نہ ہو. جی ایسی ہم نے ہر چیز ٹرائی کرنی ہے، جو ٹھیک سے پسند نہیں آتی اس میں اپنی ٹچ ایڈ کر لیتے ہیں، مرچ مسالہ ڈال لیتے ہیں. شاید دنیا کا واحد جگہ ہے جہاں پر یعنی کہ پیزا بنانے والے پریشان ہو گئے کہ یار تسی کیچپ کیوں پا دے جے. تو ہم نے تو چائنیز بھی اپنے مسالوں سے بنا لی ہے. چائنیز بھی اپنے ہی وضع میں ہے. جیسے ہم لوگوں کو اپنے اندر کر لیتے ہیں، اسی طرح ہم لوگوں کے کھانوں کے ساتھ بھی وہی کرتے ہیں کہ اس کو کسی نہ کسی طرح اپنے رنگ میں ڈھال لیتے ہیں. مجھے بہت رغبت سے کھانے میں اگر آپ یعنی وہ میں نہیں چاہتی ہوں کہ وہ لگے، لیکن آئی تھنک دنیا میں اصل کھانا وہ ہوتا ہے جو آپ کے ماں کے ہاتھ کا ہوتا ہے. بہترین بات، بڑی اچھی بات. تو سم ہاؤ آئی تھنک کھانے میں ہم ٹیسٹ سے زیادہ
سب کہتے ہیں کہ کھانا بھی جو ہے وہ 5 نہیں 6 سینسز کے اوپر ہے. تو جو کھانے کے اندر ایک کمفرٹ کا ایلیمنٹ ہے وہ آپ کو ہمیشہ اپنی ماں کے ہاتھ کا لگتا ہے. تو جس کے بھی کھانے میں ایسے لگے کہ یہ گھر کا بنا ہے، یہ ماں، اس میں کسی نہ کسی کی ماں کا ہاتھ ہے، آئی تھنک وہ کھانا انسان ویسے کھاتا ہے جیسے کھانا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. سبحان صاحب، جو اگر ہم بات کریں اسلامک بینکنگ کی، تو عام لوگوں کا کانسیپٹ بڑا عجیب و غریب ہے کہ اسلامک بینکنگ تو کوئی بینکنگ ہی نہیں ہوتی، صرف اسلام کو آپ نے اس کا تڑکا لگا دیا، اسلامک ٹچ دیا ہوا بیسیکلی. آپ کے نزدیک یہ اسلامک بینکنگ جو ہے ایک درست بات ہے؟ اس کو لوگوں کو اڈاپٹ کرنا چاہیے؟ آپ کے خیال میں اس کا کانسیپٹ کیا ہے؟ دیکھیے پاکستان میں جو ہو رہی ہے وہ ہے شریعہ کمپلائنٹ بینکنگ. یہ اسلامک بینکنگ نہیں ہے. ٹھیک ہے. اسلام کی اصل روح یہ ہے کہ کنسنٹریشن آف ویلتھ کو نفی کی جائے. جب تک آپ کا سینٹرل بینکنگ سسٹم کولیٹرل مانگتا ہے تب تک آپ کنسنٹریشن آف ویلتھ سے باہر نہیں ہیں. بہت سی زیادہ باتیں، لیکن ایک سمپل سی بات آپ دیکھیں، قرضہ آپ اس کو دے رہے ہیں جس کے پاس پہلے کچھ ہے. ٹھیک ہے، تو یہ تو پھر امیروں کا گیم ہو گیا نا. میرے پاس کچھ ہے. اصل جو انٹرپرینورشپ کی اسپرٹ ہے وہ پاور آف دی آئیڈیا ہے، اور غریب سے غریب تک ایکسیس آف کیپٹل ہو. جب آپ نے سرمایہ محدود کر دیا اس کے پاس جس کے پاس پہلے کوئی سرمایہ ہے، تو وہ اسلامک بینکنگ وہاں سے اٹھ ہی نہیں سکتی. اسلامک بینکنگ مشارکہ پہ ہے جس میں پروفٹ اینڈ لاس ہے. اسلامک بینکنگ میں آج بھی منافع ہی منافع ہے، لاس کہاں ہے؟ ٹھیک ہے، تو وہ جو اس کی ٹرو اسپرٹ ہے وہ نہیں ہے. پھر ایکسپلائٹیشن کا ایلیمنٹ آج بھی موجود ہے. بدقسمتی سے ہمارے ہاں اسلامک بینکنگ کے نام پر زیادہ مہنگی بینکنگ کو دین کے نام پر بیچا جا رہا ہے. تو میں قطعاً اس کو اسلامک بینکنگ نہیں کہتی ہوں. یہ شریعہ کمپلائنٹ ہے، یعنی لیٹر آف دا لا فلفل کر دیا. لیٹر آف دا لا کیسے فلفل کہتے ہیں؟ اس کے لیے بینچ مارک کیس ہے کہ خاتون آئی، اس نے کہا میں مسلمان ہوں، تو اس کے جو بندہ تھا اس نے کہا یہ صرف آزادی کے لیے کہہ رہی، مسلمان نہیں ہے. آپ نے اس سے کلمہ سنا اور کہا کہ لیٹر آف دا لا فلفل ہو گیا، اس سے آگے جو ہے وہ اللہ اور بندی کے بتوین ہے. تو ہم نے بھی جو ہے لیٹر آف دا لا فلفل کر دے، پیپرز میں شریعت کی ریکوائرمنٹ فلفل کی ہے. تو جو کچھ بھی اس پاکستان میں ہو رہا ہے یہ شریعہ کمپلائنٹ ضرور ہے، اسلامک قطعاً نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. لیکن میڈم، ہمارے ہی پاکستان میں بہت سارے ایسے علماء کرام ہیں، مفتی صاحبان ہیں، جو بہت سارے بینکس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اور وہ بتاتے ہیں کہ جی یہ بینک بالکل اسلامک اصولوں کے تحت آپ کو لون دے رہے ہیں، آپ اس کی بینکنگ کو کریں. تو یہ بھی اس میں ان کے بینیفٹس شامل ہیں. آپ کے نزدیک تو یہ اسلامک بینکنگ نہیں ہے؟ دیکھیں، میں کسی کی نیت پر تو کچھ کہہ نہیں سکتی ہوں. ممکن ہے کہ ان کی نیت اچھی ہو، وہ چاہ رہے ہوں کہ یہ ایک پہلا قدم ہے درست سمت میں. ٹھیک ہے. اور جب پہلا اس کے اوپر فتویٰ دیا گیا تھا 80s میں، جب یہ پہلے قوانین بنائے گئے تھے، تو اگر آپ اس کی شکیں پڑھیں تو اس پہ یہی لکھا گیا تھا کہ کیونکہ ایک ہی روز میں پورے اسٹرکچر کو توڑ کے ری انوینٹ نہیں کیا جا سکتا، تو پہلی میزان کے طور پر، پہلی سیڑھی کے طور پہ یہ اچھا قدم ہے، اس سے ہم نے آگے جانا ہے. تو ہماری بحیثیت گورنمنٹ نالائکی یہ ہے کہ ہم نے میزان کا دوسرا جو وہ ہے نا وہ ابھی بنایا نہیں ہے. تو اس زینے پہ چڑھنے کے لیے یہ اچھا قدم تھا. اب بہت سے سال ہو گئے، ہمیں دوسرے قدم کی طرف جانا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. میڈم، گزشتہ حکومت جس کی عمران خان صاحب کی حکومت کی میں بات کر رہا ہوں، اس میں ایک نیا ورڈ سننے میں آیا ہے، ون نیشن ون سلیبس. آپ ایجوکیشن کی بھی چونکہ بات کرتی ہیں اور ایجوکیشن کے نظام کی پاکستان میں تعلیمی نظام پہ بات کرتی ہیں، آپ کے خیال سے ون سلیبس ون نیشن کیسا سٹیپ تھا، اور وہ کیا اس حکومت کو کنٹینیو کرنا چاہیے تھا، اور پچھلی حکومت کیا اس میں کامیاب ہوئی؟ میں اس کا جواب انہی کے سٹائل میں دوں گی کہ ایبسولوٹلی ناٹ. ٹھیک ہے. یہ جو سنگل نیشنل کریکولم ہے یا سنگل کریکولم ہے، یہ دنیا میں اور جگہ پہ بھی ناکام ہو چکا ہے. تو پاکستان میں بھی سب لوگوں نے اس کو اڈاپٹ بھی نہیں کیا. بدقسمتی سے پنجاب نے کر لیا، سندھ نے اور کے پی نے، دونوں نے ریجیکٹ کر دیا. بالکل ایسی. تو پنجاب نے اس کو کیوں کیا، میں آج تک اس کو میری فہم سے یہ بالا تر ہے بات.
اور جو سنگل نیشنل کریکولم کے نام پر لوگوں کو دیا گیا ہے یہ انفارچونیٹلی مدرسے کا کریکولم ہے. مجھے دینی تعلیم سے کوئی اختلاف نہیں، میں خود بہت ہی، میرے خاوند کو بیچارے کو یہی کہتا ہے کہ میں نے دور سے دیکھی تھی بینک میں تو میرا خیال تھا بڑی ماڈرن ہے، یہ اندر سے مولوی نکلی، تو اس کی آج تک شکایت ہی ہے کہ میرے سے دھوکا ہوا. ٹھیک ہے، تو کبھی بھی جب بھی میں اس بات کے اوپر بات کروں تو یہ نہ سمجھا جائے کہ میں دینی تعلیم کے ساتھ اختلاف رکھتی ہوں، ایسا بالکل نہیں ہے. میں یہ سمجھتی ہوں کہ دین کی تعلیم والدین کو گھر میں دینی چاہیے، اسکول میں دینی چاہیے. اگر ہمارے پاس بحیثیت قوم یہ اخلاقی جرت ہے کہ ہم بچوں کو تعلیم جو کہ ان کا جو ہے آئینی حق ہے وہ پوری طرح دیں. پوری دنیا میں اسکول چلتے ہیں صبح 8 بجے سے 3 بجے یا 4 بجے تک. جی. پاکستان میں جو ہے وہ 1 بجے چھٹی ہو جاتی ہے، تو آپ کے آورز آف انسٹرکشن پہلے ہی کم ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، تو سنگل نیشنل کریکولم کے تحت جو بوجھ دینی تعلیم کا ڈالا گیا ہے تو ہمارا بچہ پہلے ہی کمپیٹیٹیو نہیں تھا بیکاز ہمارے آورز آف انسٹرکشن کم ہے. ہم نے یہ کیوں کیا ہوا؟ کیونکہ ہم بچوں کو لنچ نہیں دے سکتے، تو ایک بچوں کا مستقبل ہے داؤ پہ لگا دیا. تو میرا بچہ جب دنیا کے بچوں سے مقابلہ کرتا ہے تو اس کے آورز آف انسٹرکشن کم ہیں. اس کا مطلب ہے وہ سائنس اور وہ جو علوم ہیں جس کے اوپر ان کو دسترس ہونی چاہیے، میتھمیٹکس اور باقی کی، وہ ان کی پہلی دسترس سے باہر ہے کیونکہ ان کے پاس گھنٹے کم تھے. اب ان گھنٹوں میں اگر آپ نے دین کی تعلیم کو بہت زیادہ گھنٹے دے دیے ہیں تو ان کے پاس انف آورز آف انسٹرکشن نہیں ہے ٹو اسٹے کمپیٹیٹیو. تو اگر ہمارے قوم کے پاس وسائل نہیں ہے پورے آورز آف انسٹرکشن کا تو والدین کو تعلیم ساری کی ساری اسٹیٹ پہ نہیں ڈال دینی چاہیے. تربیت کے عنصر اپنے پہ لینا چاہیے اور اس کے اندر وہ اپنے فرائض پورے کریں. اس کو جب آپ نے اسکول میں ڈال دیا تو ہمارے پاس وقت نہیں ہے اب بچوں کو وہ تعلیم دینے کا جس پہ دسترس جو دنیا کے لرننگ آؤٹ کمز ہیں اس سے ہم اب دور جا چکے ہیں. بالکل ٹھیک تو ہے. اس لیے میرا جو اس سے اختلاف ہے وہ اس لیے ہے. دوسرا جو اس پہ اختلاف ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے اس کو اردو کو اپنا میڈیم آف انسٹرکشن بنا دیا. جی جی. اگین مجھے اردو زبان سے بہت شدید محبت ہے، مجھے اس پہ دسترس بھی ہے، لیکن جب آپ اپنے بچوں کو، آپ کے پاس ایک نیشنل سمجھیے کہ یہ اخلاقی جرت ہونی چاہیے. جن بھی ملکوں نے اپنی زبان کو رائج کیا ہے انہوں نے یہ بھی ایفرٹ کیے کہ بچوں کے پاس دنیا بھر کی لائبریریز ٹرانسلیٹڈ فارم میں موجود ہوں، ورنہ ایک غریب کا بچہ کیسے تحقیق کرے گا؟ اگر لائبریری میں یہ چیز انگریزی میں ہے اور اس کو آپ انگریزی 4تھی جماعت کے بعد متعارف کرا رہے ہیں تو وہ غریب کا بچہ کہاں جائے گا؟ امیر نے تو گھر میں سکھا دیا. تو میری اس بات کے کہنے کی وجہ یہ نہیں کہ مجھے انگریزی سے محبت ہے، مجھے پرابلم یہ ہے کہ اردو زبان میں وہ تمام وسائل موجود نہیں ہیں جس کے تحت ایک غریب کا بچہ بھی تمام پوری طرح سے اپنے آپ کو، دیکھیں نئے زمانے کی اب جو تعلیم ہے وہ ویسے ہی بدلنے جا رہی ہے. آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے آنے کے بعد ایکسیس ٹو انفارمیشن جو ہے ڈیموکریٹائز ہو گئی. کیا مطلب؟ اب ہر شخص کے پاس کم از کم وہ لائبریریز جو دنیا کے پاس ہے، اس میں بھی ہماری طرف قوم کی طرف سے ایک ابھی ناکامی ہے، اس لیے کہ جو بھی ڈیپ سیک ہے، چیٹ جی پی ٹی ہے، جتنے بھی یہ سب آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے پورٹلز موجود ہیں ان میں ہمارا نیریٹو نہیں ہے. اردو کی لائبریریز نہیں ہیں، فارسی کی لائبریریز پوری طرح نہیں ہیں، جو ہمارے خطے کی چیسٹ نالج ہے وہ نہیں ہے. تو میرا نیریٹو اس میں اوور ٹائم دبتا جائے گا. ٹھیک ہے، تو اسٹیٹ کو یہ چاہیے کہ ہم بھی اے آئی کے فیلڈ میں اپنے آپ کو لے کے آئیں. دیٹ بینگ سیڈ، اب ایکسیس ٹو انفارمیشن ڈیموکریٹائز ہو گئی لیکن بدقسمتی سے اس کی زبان انگریزی ہے. تو میں اپنے بچے کو کیوں محروم رکھوں دنیا کی دوڑ میں ساتھ شامل ہونے کے؟ نئے جو لرننگ کے جو بینچ مارکس آ رہے ہیں جو بھی پاکستان میں ہٹ نہیں کیے، وہ یہ نہیں ہے کہ بچہ علم کو یعنی کہ چیزوں کو رٹے سے یاد کرے اور ریگرجیٹیٹ کرے، کیونکہ اب ہر شخص کے ہاتھ میں ایک فون ہے جس پہ فیکٹس موجود ہیں. نئی تعلیم یہ ہوگی کہ ان علوم کو آپ نے کیوریٹ کیسے کرنا ہے، سچ اور جھوٹ کی تفریق کا جو علم ہونا ہے وہ آپ کے پاس ہونا چاہیے. پرانے علم کو کولیٹ کر کے
اس کے اندر سے اینالائز کر کے نیا علم کریٹ کرنا یا اس سے اچھی ججمنٹ لانا. اب تعلیم کی پیراڈائم شفٹ ہے وزڈم کی طرف. تو اگر میں سنگل نیشنل کریکولم کی جہالت پہ چلتی رہوں گی تو میرے بچے دنیا کی دوڑ میں پیچھے رہ جائیں گے، اور یہ سب سے بڑا جہل ہے. بالکل ٹھیک ہے. میڈم عام سوسائٹی میں ورڈ سنا جاتا ہے ویمن امپاورمنٹ کا، تقاریریں بھی ہو رہی ہیں، باتیں بھی ہو رہی ہیں، سارا کچھ ہو رہا ہے، عمل نہیں ہو رہا اس پہ. آپ کے خیال سے ویمن امپاورمنٹ کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ کیا ہم خود ہیں یا گورنمنٹس ہیں؟ ایک فنی بات پہلے کر لوں، آپ بیٹے شادی شدہ ہیں؟ جی جی بالکل. آپ کے گھر میں کون طاقتور ہے؟ آپ ٹھیک ہے کے گھر میں بیگم پاورفل ہے نا؟ جی جی. ارد گرد آپ ایک سروے کرنا شروع کر دیں. تو ویمن امپاورمنٹ جو ہے شہری حد تک ایک متھ ہے، کیونکہ یہاں پہ عورتوں نے اس کو ناجائز استعمال کر لیا ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، دیکھیں جہاں پہ آپ کے کوئی رائٹس ہوتے ہیں وہاں پہ آپ کے فرائض بھی ہوتے ہیں. تو ویمن امپاورمنٹ موومنٹ میں سب سے بڑی جو میں اوور ٹائم دیکھتی ہوں کہ ایک ہٹ آئے گی، وہ اس لیے آئے گی کہ جن خواتین کو امپاور کیا گیا ہے انہوں نے رائٹس تو لے لی ہیں لیکن اپنے فرائض سوسائٹی کی طرف جو ہیں ان میں کوتاہی کر دی گئی ہے. تو دیہات میں اور باقی جگہوں میں ایک ایگزامپل بن گئی ہے. جی جی. کیونکہ وہ دیکھتے ہیں کہ فیملی سٹرکچر برباد ہو گیا ہے، نئی نسل جو ہے برباد ہو گئی ہے. تو لوگ نے ہمارے ہی ویمن امپاورمنٹ کو ہمارے خلاف ایک نیریٹو بنا لیا کہ دیکھو ویمن امپاورمنٹ کا یہ نتیجہ ہوتا ہے. ڈو یو وانٹ دس ٹو ہیپن؟ تو ایک بہت ہی بڑی وجہ جو ہم اگنور کیے جا رہے ہیں وہ ویمن امپاورمنٹ کا ویمن سے نیگیٹو نتائج جو ہیں وہ ہیں. جی جی. اس کے علاوہ اگر آپ باقی چیزوں میں چلے جائیں تو وہ تو ایک فہرست بہت لمبی ہے اس کو، اور شاید اس پہ لوگ بات بھی کرتے رہتے ہیں. ایک اگر آپ ویمن امپاورمنٹ کا آؤٹ کم کیا ہے جو آپ چاہتے ہیں کہ عورت جو ہے وہ معاش میں حصے دار بنے. گاؤں میں عورت پہلے ہی کام کرتی ہے، وہ حصے دار ہے آپ کی اقتصادی ترقی میں. جی جی. ٹھیک ہے، تو ویمن امپاورمنٹ کا اگر آپ گاؤں پہ چلے جائیں تو پہلے ہی بہت بڑی امپاورمنٹ ہے. دور دراز کی جگہوں میں چلے جائیں، ہمارے کے پی میں چلے جائیں تو ان کے سارے مرد جو ہیں وہ لیبر پوری دنیا میں موبلائز ہوتے ہیں. ان کے ہاؤس اسٹرکچر میں ویمن بہت امپاورڈ ہیں، تمام ڈیسیجن وہ پہلے ہی کرتی ہیں. تو ویمن امپاورمنٹ کے اندر ایک پیراڈائم شفٹ کی یہ ضرورت ہے کہ ہم اس کی مغربی تقلید نہیں کریں. اس کی ایک پہلے بیٹھ کے یہ طے کریں کہ ہمیں ویمن امپاورمنٹ کے اندر چاہیے کیا. جی جی. ایک آرگینک وومن امپاورمنٹ کا ماڈل ہو پاکستان کے لیے جو ہماری اخلاقیات سے، ہمارے دین سے، کسی چیز سے بھی متصادم نہ ہو. بالکل ٹھیک. وہ پھر کامیاب ہوگا کیونکہ وہ متنازع نہیں ہوگا. اگر آپ ویمن امپاورمنٹ کو دیکھیں تو ہمارے دین میں جتنی ویمن امپاورمنٹ میں کہیں نہیں ہے. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیگم ہیں وہ ان کی امپلائر تھیں، وہ ان کے ہاں جاب کرتے تھے. ان کا رشتہ انہوں نے خود بھیجا. میرج کی ٹرمز بی بی خدیجہ رضی اللہ نے خود طے کی. جب نبی کو نبوت ملی تو وہ سب سے پہلے انہی کے شانے پہ جا کر اس کی تصدیق ڈھونڈی. جی جی. تو کیا امپاورمنٹ کی مثال ہمارے اپنے دین میں موجود ہیں. جو بی بی عائشہ رضی اللہ ہیں وہ انہوں نے وضع کیا طریقہ حدیث اور سنت کی اوتھینٹیکیشن کا. آج جو ہم دین کی تعلیم لیتے ہیں اس کی 3 سورسز ہیں، قرآن، حدیث اور سنت. قرآن کی اوتھینٹیکیشن میں بی بی کا حصہ ہے، حدیث اور سنت کی اوتھینٹیکیشن میں بی بی کا حصہ ہے. تو یہ کہنا کہ پھر سب سے پہلے دین اسلام نے عورت کو جائیداد میں حصہ دیا. دین اسلام نے جو کچھ عورت کے لیے کیا بہت تھا، وہ اس ٹائم میں ریولوشنری تھا. تو ہمیں یہ چاہیے کہ ان روایات کو اکٹھا کریں اور بیٹھ کر ایک نئی ویمن امپاورمنٹ کی ڈیفینیشن لائیں جو اسلامی بھی ہے، پاکستانی بھی ہے، پنجابی بھی ہے، پختون بھی ہے، سندھی بھی ہے. تو سب روایات کو بھی لیں، دین کے اجزاء کو بھی لیں، ہمارے خطے کی کلچر کو بھی لیں، پھر ویسٹ سے وہ لیں جو ہمیں یوزفل لگتا ہے. ہمارے پاس ابھی جو ویمن امپاورمنٹ ہے وہ بدقسمتی سے ویسٹرن ہے. اس کے اوپر سوالیہ نشان بھی اسی لیے اٹھتا ہے
تو اس پہ ایک اچھی کوشش کی ضرورت ہے جس کے اندر سب اسٹیک ہولڈرز بیٹھیں اور طے کریں کہ یہ ہے کیا. بھائی آپ کی سی ایم اس وقت جو ہیں خاتون وزیر اعلیٰ ہیں پنجاب کے اندر، ان کے ساتھ جو سینئر منسٹر ہیں مریم اورنگزیب صاحبہ جو بہت اچھا کام کر رہی ہیں، وہ بھی ایک خاتون ہیں. آج کل شہر لاہور میں ہماری کمشنر جو بہت ہی پیاری بچی ہیں، مجھے ان سے بہت انس ہے اور بڑا اچھا کام کر رہی ہیں، وہ بھی مریم صاحبہ ہیں. تو آپ مجھ سے سوال یہ پوچھ رہے ہیں کہ ویمن امپاورمنٹ، تو وہ تو ہے. ہاں، اس کو اب کیسے لے کر آگے چل رہے ہیں. ویمن امپاورمنٹ کی نیگیٹو اگزامپل آپ کو دیتی ہوں. ہم نے جو ایڈمیشن ہے میڈیکل کالجز میں، انجینئرنگ کالجز میں، وہ اوپن میرٹ پہ کر دی 90s کی دہائی میں. اس سے کیا ہوا ہے؟ اب میرے پاس ڈاکٹرز کی شارٹیج ہے کیونکہ ہماری خواتین ڈاکٹری کر کے اچھے رشتے پا کر باہر چلی جاتی ہیں یا وہ گھر بیٹھ جاتی ہیں. ٹھیک ہے، تو میں نے ایک قیمتی نیشنل ریسورس، آپ کو اندازہ ہے کہ ایک ڈاکٹر پہ کتنے پیسے لگتے ہیں ہماری اسٹیٹ کے. ہم ایک غریب ملک ہیں. ہم ایک غریب ملک ہے. ہم انجینئر اور ڈاکٹر پیدا کرتے ہیں اور پھر وہ ریسورس یا تو باہر چلی جاتی ہے یا وہ گھر بیٹھ جاتی ہے. اور اس ملک میں اس کی بہت چھوٹی پرسنٹیج جو ہے وہ آ کر کام کرتی ہے. تو میری معافی ہے آپ کے ساتھ. کیا اس سے بہتر نہیں تھا کہ ایک لڑکا جو فل میرٹ پہ آ جائے؟ میری بہنوں کو اعتراض ہوگا اس بات پہ، بیٹیوں کو اعتراض ہوگا اس بات پہ، پر میں پورے وثوق سے یہ کہتی ہوں کہ انصاف، میں نے پہلے انصاف کی بات کی تھی، تو ہمیں انصاف کے تقاضوں کے اوپر جو ہے تو ویمن امپاورمنٹ تب ہوگی جب میں رائٹ لینے کے بعد اپنے فرائض بھی پورے کروں، ورنہ یہ ناکام تجربہ ہے. بالکل ٹھیک ہے میڈم، بڑی زبردست آپ نے باتیں کی اور اسلامک پوائنٹ آف ویو کا آپ نے حوالے دیتے ہوئے. لیکن ہمارے تو میڈم مسائل بہت بڑے ہیں. ایک فیملی بیٹھی ہوتی ہے، ٹی وی پہ کوئی ڈرامہ چل رہا ہوتا ہے، ایک ایڈ آتا ہے خواتین کی سینٹری بیگز کا اور پیڈز کا اور پیریڈز کی، اس کی باتیں کی جاتی ہیں، اور باپ جو ہے وہ اپنا امبیرسمنٹ میں موبائل پکڑ لیتا ہے. ماں کہتی ہے بیٹا اٹھ کے کچن میں جاؤ پانی لے کے آؤ، بچی کو اٹھا دیتے ہیں. اسی سٹیج سے آپ ایک بچی کو اویئرنیس نہیں دے رہے اس کی چیزوں پہ. تو جب معاشرے میں اتنی گھٹن ہو تو پھر ہم جہاں ویمن امپاورمنٹ کی بات کر رہے ہیں، ایجوکیشن تو وہاں سے سٹارٹ کرنی ہے کہ ایک بچی اپنی جو اگر باڈی چینجز اس میں آ رہی ہیں تو اس کو کس نے ایجوکیٹ کرنا ہے. کیا سوسائٹی میں یہ رویے کب ہم چینج کریں گے کہ ایک خاتون کو اتنا مینٹلی ہم ریلیکس کر دیں کہ وہ اپنی کوئی بھی چیز کہیں سے خود لے سکتی ہے، اس کو یوز کر سکتی ہے، وہ اس کے لیے کوئی تانا نہیں ہے، کوئی گالی نہیں ہے، کوئی اس کے لیے باڈی کی کوئی ایسی باڈی شیمنگ نہیں ہے. یہ ہم کب ختم کریں گے؟ اس میں دو پہلو ہیں. ایک تو یہ کہ یہ ایک ماں بیٹی اگر آپ کے سر پہ والدہ ہیں، اللہ تعالیٰ سب کے سروں پہ ماؤں کا سایہ رکھے، تو یہ ماں بیٹی کا معاملہ ہے. اور اس کے اندر میرے خیال میں ہمارے زمانے میں سینیٹری پیڈ کے ایڈز نہیں آتے تھے، تو بھی ہماری ماں نے بڑا اچھا گائیڈ کیا. بالکل ایسی نانیاں کرتی ہیں، دادیاں کرتی ہیں، اور اس میں شیم کا کوئی ایلیمنٹ نہیں تھا، بلکہ خوشی کا اظہار تھا کہ ہماری بیٹی نارمل ہے. تو میرا نہیں خیال ہے کہ پرانے سسٹم میں بھی کوئی اس طرح سے شیم کیا جاتا تھا. شرم ضرور بتائی جاتی تھی. کیوں؟ ظاہر ہے ہم ایک جوائنٹ فیملی سسٹم سے آتے ہیں تو اس کے اندر ایک شرم کا عنصر رہتا ہے. تو میرے خیال میں یہ کام مجھے ٹی وی سے سیکھنے کی ضرورت نہیں، میرے گھر سے سیکھنے کی ضرورت ہے. مجھے اس کو ٹی وی پہ دیکھنے کی ضرورت تھی، میری اقدار میں نہیں ہے بھائی. میں سچی بات کہوں، مجھے اس کو ٹی وی پہ دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ یقیناً یہ کہہ رہے ہوں گے، دیکھیے سیکس ایجوکیشن کی آپ اس کے بعد کہیں گے، اس کی یہ سب باتیں مائیں کر سکتی ہیں اور بہت اچھا کرتی ہیں. کیونکہ بچیوں کو جب وہ اس سے متعارف کراتی ہیں، صرف وہ نہیں ہوتی، گھر میں نانی ہوتی ہے، دادی ہوتی ہے، سب آپ کو اس پہ کرتے ہیں. اور اس میں میرا نہیں خیال ہے کہ ان کے بتانے میں کوئی بہت شرم ضرور تھی، شیم نہیں تھی. شرم اور شیم میں فرق ہے. میڈم یہ آپ ایک فیملی سسٹم کے ضمن میں بات کر رہی ہیں، میں اوور آل سوسائٹی بیہیویئر کی ایک بات اگر آپ مجھے اور اجازت دیں then I'll come back to this. جب ایک بچہ جوان ہوتا ہے، مرد جوان ہوتا ہے، وہ بھی پیوبرٹی میں اسی تکلیف سے گزرتا ہے جو کہ عورت گزرتی ہے. بیچارے کی آواز چینج ہوتی ہے، چھوٹی چھوٹی مونچھیں ہیں اور ہارمونز آ رہے ہیں اس کے باڈی میں جو اس کو سمجھ نہیں آتے. ٹھیک ہے، بچہ بھی اسی تکلیف سے گزرتا ہے، یقین کیجیے. تو لڑکا ہو یا لڑکی ہو، دونوں اس میں سے گزرتے ہیں. اور شرم اور نیڈز
اور اس کے سفر کو مرد بھی اتنا ہی طے کرتا ہے جتنی عورت طے کرتی ہے. بالکل ٹھیک. تو جب بھی بات کریں میں ہمیشہ بیلنس کی بات رکھنا چاہتی ہوں، کیونکہ ہمارے لڑکوں پہ بھی یہ جو وقت آتا ہے بڑا آسان نہیں ہوتا. تو بیٹوں کی بیٹیوں کی دونوں کی جو ایک رہنمائی ہے وہ فیملی کے اندر ہونی چاہیے. اسکول میں ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے. ٹی وی پہ میں معافی کے ساتھ جی میں آپ کو فنی واقعہ بتاتی ہوں. یہ ہے کہ میں نے اگین بات کی تھی کہ میری فیملی میں لبرلزم میرے میاں کی وجہ سے. جی اللہ آپ تعالیٰ نے ان کی بتایا. زندگی دے. آمین. تو ہمارے ہاں بھی بیٹی تھی، ہے اللہ تعالیٰ اس کو لمبی زندگی دے. اب وہ جوان ہو گئی. چھوٹی ہوتی تھی ہم لوگ مووی دیکھتے تھے نا، بے شک وہ ڈزنی کی مووی ہے. جی اس میں سے کوئی سین آتا تھا، اس کی عادت تھی کہ وہ پیار سے سینٹر میں بیٹھتی تھی، ایک طرف ماں ایک طرف باپ، دونوں کے ہاتھ پکڑ کے. جب سین میں کوئی فلم میں کوئی ایسا سین آتا تھا جو کہ معیوب ہے، اب ڈزنی ہی کی فلم ہے نا، جی وہ ایسے دونوں ہاتھ کرتی تھی کہ میرے ماں باپ نہ دیکھیں. نہ دیکھیں. ٹھیک ہے. سو کیوٹ. تو یہ کیوٹ سی چیز ہے کہ بچے کو یہ پتا ہو کہ یہ غلط چیز ہے اور میرے ماں باپ کو اور مجھے نہیں دیکھنی چاہیے. تو میں سچ کہوں کہ ہر چیز کا حل ایک صحت مند فیملی کے اندر ہے. آج کل ماؤں نے دنیا کے سب سے، اور اس میں مردوں کا یہ قصور ہے کہ انہوں نے ماں کے گھر کے اندر رہ کے نئی نسل کو بنانے میں عزت نہیں وہ دی. عورتیں بیچاری شرم سے کہ نہیں میں تو ہوم میکر ہوں، میں ہاؤس وائف ہوں. جی حالانکہ اس کو سر اٹھا کے کہنا چاہیے کہ میں ہاؤس وائف ہوں. جی میں سر اٹھا کے کہتی ہوں کہ میری بیٹی جب پیدا ہوئی، جب تک وہ کالج کے ٹائم تک نہیں ہوئی میں گھر رہی، اور میں نے اپنا کریئر دوبارہ شروع کیا. لوگ معاشرے میں کہتے ہیں کہ جب عورت کریئر میں بریک لیتی ہے تو وہ سی لیول پہ دوبارہ نہیں پہنچتی، چیف ایگزیکٹو نہیں ہوتی. میں اپنی اگزامپل فخر سے اس لیے کہہ سکتی ہوں کہ میں نے 10 سال زندگی میں کام نہیں کیا. جب میری بیٹی بڑی ہو رہی تھی میں نے نہیں کام کیا. پھر جب وہ ہائی اسکول میں گئی تو تھوڑا سا ساتھ میں شروع کیا. آج میں دوبارہ سی لیول پہ ہوں. تو یہ کوئی وہ بات نہیں ہے کہ جی اگر آپ بیچ میں بریک لیں گے تو آپ کو ماں کو کے رول کو عزت دینی پڑے گی. اگر دین نے اس کے پاؤں میں جنت رکھی ہے تو مرد کو سمجھنا پڑے گا کہ مجھے جب میری بیوی گھر بیٹھی تو میں نے تانا نہیں دینا کہ بھئی تو گھر بیٹھی کچھ نہیں کرتی. میں نے تو آج ہم نے اپنی نئی نسل کی جو ہے نا معافی کے ساتھ تربیت دیتی ہے. 12 13 14 سال کی لڑکیوں کو جو کہ نانیز ہیں، وہ کیا تربیت کریں گی؟ بالکل صحیح کہا. وہ اس کا بیسک کیئر کر سکتی ہیں. سچ بات ہے تربیت میں یہ کہ بچے کو سکھایا جائے کہ آپ نے کھاتے وقت بسم اللہ کیسے پڑھنی ہے، آپ نے نوالوں پہ شکر کیسے کرنا ہے. ماں کرتی تھی، نانی دادی، گھر میں جو کوئی بوڑھا بزرگ ہے وہ کرتے تھے. تو آپ کو اپنے معاشرے میں جو خوبصورت چیزیں تھیں جن کو ہم نے ایک مغرب کی اندھی تقلید میں کھو دیا ہے، آپ کو وہاں سہولت ڈھونڈنی ہے، ٹی وی کے اشتہار میں نہیں ڈھونڈنی، کیونکہ معیوب ہے. جی بالکل. جب ماں بچپن میں مجھے بتاتی تھی، میں بڑے آج بھی ایسے مایوب کر کے لفظ کہہ رہی ہوں آپ کے سامنے، کیونکہ میری گھٹی میں کہیں شرم ہے کہ میں نے یہ بات نہیں کرنی، کیونکہ یہ نہیں اچھا. یہ شرم اور شیم کے فرق کو زندہ رکھیں، سمجھنا چاہیے، معاشرے میں شرم رکھیں. بالکل ٹھیک ہے. میڈم آپ نے ابھی انصاف کا 2 دفعہ ذکر کیا. ہم ایک دوسرے انصاف کی بھی بات کرتے ہیں. آپ نے بتایا کہ جیسے ہمیں پتہ ہے پنجاب میں اس وقت جو وزیر اعلیٰ ہے وہ خاتون وزیر اعلیٰ ہیں اور آئے دن نئے قوانین بن رہے ہیں عوام کے لیے. ایک CCTV فوٹیج آتی ہے اور سوشل میڈیا پر کہ بائک پہ جاتے لڑکے نے ایک لڑکی کو چھیڑا اور چھیڑنے کے بعد وہ فوٹیج آتی ہے آپ کے سامنے. 3 دن بعد 4 دن بعد پتہ چلتا ہے وہی بندہ ایک جگہ پہ کیمرے میں بیٹھا اپنا بیان ریکارڈ کر رہا ہے کہ میرے ادھر نیفے میں پسٹل تھا اور ایک دم سے گولی چل گئی. اور میں ذکر کر رہا ہوں CCD پنجاب کا. جی میں بالکل تو آپ کے خیال سے انصاف کا یہ طریقہ کار درست ہے کہ آپ چونکہ لائر بھی بننا چاہتی تھی آپ انصاف کی بات کرتی ہیں، یا ایک انسان کو اگر آپ نے لاء کی ڈگری ہے؟ جی بالکل ہے. آپ ایک بندے کو اریسٹ کیا، اریسٹ کر کے آپ عدالت میں پیش کریں، جو پاکستان کا آئین اور قانون کہتا ہے اس کو سزا ملنی چاہیے، ہم بھی اس کے حق میں ہیں. لیکن کیا CCD پنجاب یہ اس وقت جو انصاف کا نیا طریقہ متعارف کروایا ہے کہ نیفوں میں پستول چل رہی ہے، گولی چل رہی ہے، آپ اس سے ایگری کرتی ہیں؟ قطعاً نہیں. ٹھیک ہے. قطعاً نہیں. کوئی بھی ذی ہوش انسان اس سے ایگری نہیں کر سکتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ
ایک بھی انسان سے ناانصافی ہو جائے تو یہ پورے معاشرے سے ناانصافی ہے. جی جی. اگر آپ عدالتوں سے خوش نہیں ہیں, آپ کو لگتا ہے کہ وہ سسٹم ٹھیک نہیں ہے, تو آپ عدالتوں کو فکس کریں, ان کو توڑیں نہیں, جی جی. ان کو بائی پاس نہیں کریں. سسٹم میں صحیح فکس تب آئے گا, اور سسٹم میں ہر کام ٹھیک تب ہوگا جب انصاف ہوگا. میں بذات خود آن ریکارڈ بھی کہہ رہی ہوں جی جی. کہ یہ جو آرڈیننسز پاس کرنا ہے یہ بھی غلط ہے. میں علل اعلان کہتی ہوں. کیوں؟ آرڈیننس قانون سازی کے لیے قانون ساز ادارے موجود ہیں. جی جی. وہاں پر یہ بحث ہونی چاہیے. ان کو ڈیولپمنٹ فنڈز کے اندر رشوتیں، یہ ایک سیاسی رشوت ہے. ہاں جی. یہ دے کر آپ نے ان کو ان کے جو ان کا اصل کام ہے، دیکھیں یہ جو ڈیولپمنٹ فنڈز ہیں یہ میونسپل کام ہے. یہاں پر بھی انصاف کی ضرورت ہے. حضرت علی کہتے ہیں کہ انصاف یہ ہے کہ صحیح بندے کو صحیح جگہ، صحیح چیز کو صحیح جگہ لے کر جائیں. بڑی خوبصورت بات. تو سب سے پہلے تو جو دستور ساز ادارے ہیں ان کو اپنا دستور سازی کا کام کرنا چاہیے، قانون سازی، آئین سازی کرنی چاہیے. یہ آرڈیننسز اور بیک ویز جو ہیں یہ قطعاً انصاف نہیں ہے. یہ فیل گڈ ہے. جی جی. یہ شہنشاہی انداز ہے. ایسے نہیں ہوتا. یہ مسلط کیا جا رہا ہے. یہ غلط ہے. غلط. اگر قانون صحیح بھی ہے تو اس کا بنانے کا طریقہ غلط ہے. قانون سازی پارلیمان کا استحقاق ہے، اس استحقاق کو بحال کریں. اگر اس کی پروسیس سلو ہے، آپ کو اچھی نہیں لگتی تو اس کو فکس کریں. لیکن شارٹ آرڈیننسز، ایگزیکٹو آرڈرز کو میرا دل تسلیم نہیں کرتا. ممکن ہے یہ میری بات کہنی اچھی نہ لگے، لیکن میں بحیثیت پاکستانی کہتی ہوں کہ جب آپ کے پاس ارد گرد لوگ ہوتے ہیں جو اپورڈ مینجمنٹ کرتے ہیں، جو کہ کانسٹیٹوئنسی لیول پہ کنیکٹڈ نہیں ہیں، تو وہ یہ شارٹ کٹ لیتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. یہ ایک شارٹ کٹ ہے، یہ انصاف نہیں ہے. اگر یہ انصاف اس سے مل بھی رہا ہے تو یہ انصاف کا طریقہ ہی غلط ہے. دس از فروٹ آف اے پوائزنڈ ٹری. نہیں صحیح. بالکل ٹھیک. ابھی میڈم ہم جب بات کر رہے ہیں تو آج سے تقریباً 3 ماہ بعد مجھے اگر آپ اجازت دیں تو میں ایک بات اور کر لوں اس ضمن میں. جی پلیز. کیا میرا بحیثیت معاشرہ یہ سوچنا بنتا ہے کہ لڑکا لڑکی کو کیوں چھیڑا ہے؟ ہم نے پہلے بات کی کہ لڑکا جوان ہوتا ہے، اس کی کچھ نیڈز ہیں. معاشرے نے اس میں بھی کچھ کیا کیا ہے؟ لڑکے کیا کریں مجھے بتائیے. کیا آپ نے انف پارکس بنائے ہیں؟ کیا کرکٹ گراؤنڈز بنا دیے ہیں آپ نے؟ تفریح کے لیے کچھ چیزیں؟ تفریح کے لیے، تفریح کو تو آپ نے اس ملک میں کر دیا کہ وہ گناہ ہے. یہ بسنت ہے تو 12 سال کے جتنے بھی سال ہیں اس کے حبس کے بعد دوبارہ کھولیں جب چھتوں پہ سولر پینل لگ گئے ہیں. لڑکوں کے پاس دیکھیے ایک جسمانی چینج ہے، ایک انرجی ہے. آپ کو ماننا پڑے گا، سائنسی دور ہے نا. تو آپ لڑکوں کو، لڑکیوں کو انٹرٹینمنٹ بھی تو کچھ دیں. اگر اب ان کی انٹرٹینمنٹ ایک دوسرے کو ٹیکسٹ لکھنا رہ گئی ہے تو اس میں ان کا قصور نہیں ہے. معاشرے میں تفریح کے کیا مواقع ہیں؟ کون سے تفریحی مقامات ہیں؟ جی جی. کہاں آپ یہ لڑکے کھیل کے اپنی انرجی کو یوز کر سکتے ہیں؟ اس میں بھی ایک کلاس کا ایک آ جاتا ہے کہ اپر کلاس ہیں، وہ وہاں جا ہی نہیں سکتے. جو بندہ کھانا نہیں کھا سکتا. اپر کلاس کے لیے بھی کیا ہے؟ گھروں میں ریو پارٹیز نہیں ہے. دیکھیے ایک جو آپ کا فزیکل ایکٹیویٹی ہے وہ ضروری ہے ایک جوان جسم کے لیے. جی جی. آپ کے اسکول میں یہ سکھایا جاتا ہے کہ کھیل ایک فضول چیز ہے، نمبر لاؤ. سپورٹس کے، فزیکل ایجوکیشن کے کہاں پروگرام ہے؟ بالکل ایسی. معاشرہ تو پورے کا پورا، یا جو غریب طبقہ ہے انڈر نرشڈ، میل نرشڈ ہے، جو امیر طبقہ ہے وہ موٹا ہو چکا ہے، فربہی کی طرف جا چکا ہے. آپ نے کہیں پر تعلیم کے اندر تربیت کو بھی خارج کر دیا ہے، جسمانی نشو و نما کو بھی نظر انداز کر دیا ہے. ان بچوں کو آپ نے کوئی کریٹو آؤٹ لیٹ نہیں دی. یا وہ ٹی وی دیکھ سکتے ہیں، یا سوشل میڈیا دیکھ سکتے ہیں، یا جو بیچارے پھر اب کیا کریں. لڑکے لڑکیوں کا جوان ہونا ایک فطری عمل ہے. حبس ہے نا اس معاشرے میں. جی جی. آپ مجھے بتا دیں کہ یہ جو قانون بنانے والے ہیں ان میں سے کس نے چھیڑا نہیں ہے یا اپنے دفتروں میں ہراسمنٹ نہیں کی؟ جی جی جی. میں اس طرف ابھی آنا چاہوں گا. دیکھیں یہ سب چیزیں معاشرے کا حصہ ہیں. معاشرے کو ہمیں من حیث القوم سوچنا ہے کہ تفریح کا، سپورٹس کا اس ملک میں حصہ ہے کہ نہیں. کیوں ہے ویسٹ کے معاشرے میں
دیکھیں آپ کی کالج اپلیکیشن، اسکول اپلیکیشنس کے اندر دیکھا جاتا ہے کہ اس کا کمیونٹی سروس کتنا ہے، اس کا سپورٹس کتنا ہے، بہت برا سمجھا جاتا ہے۔ اس معاشرے میں ہر شخص فزیکلی ایکٹیو ہے۔ ہم نے اس معاشرے کی غلط چیزیں تو اٹھائی ہیں، صحیح چیزوں کی طرف دیکھا نہیں ہے۔ وہاں جب 8 سے 4 اسکول لگ رہا ہے نا، تو اس اسکول میں فزیکل ایجوکیشن مینڈیٹوری ہے، فزیکل ایکٹیویٹی مینڈیٹوری ہے، کمیونٹی سروس مینڈیٹوری ہے، اس میں تفریح مینڈیٹوری ہے۔ ان کے سکولز میں بچوں کے چھوٹے چھوٹے ایونٹس ہوتے رہتے ہیں۔ ہم نے بچوں کو تعلیم سے متنفر کر دیا، گھوٹا گھوٹا گھوٹا، رٹا رٹا رٹا۔ جب بچے کو پتہ ہی نہیں کہ تفریح کیا ہے، تو جب وہ جوان ہوگا تو پھر بدقسمتی سے وہ کسی کو چھیڑے گا بھی، اس کو نیفے سے بندوق بھی لگے گی۔ مجھے ایکچولی رونا آتا ہے کیونکہ میں ایک ماں ہوں، میری تو بیٹی ہے، جی جی، میں بیٹی کی ماں ہو کر کہہ رہی ہوں کہ لڑکے اگر چھیڑ رہے ہیں تو اس چھیڑ کے اندر ہم سب کا قصور ہے۔ بالکل ٹھیک، اور ویری ٹرو۔ مجھے اگر میرا لڑکا ہوتا اور وہ چھیڑتا کسی کو، تو میں اس کو فطری سمجھتی، غیر فطری نہ سمجھتی۔ آپ کو تھوڑا سا معاشرے سے حبس اٹھا کے لڑکے لڑکیوں کو تھوڑا ایزی ٹائم دینا چاہیے۔ بالکل آپ نے لڑکوں کے لیے بوائز اونلی اسکول ہیں، گرلز کے لیے گرلز اونلی اسکول ہے، وہ ایک دوسرے سے ملتے ہوئے لگتا ہے کوئی نیا جانور آ گیا، نئی جوانی ہے، اب آپ ان کو مکس کر رہے ہیں، اس میں یہ فضول چیزیں ہوں گی۔ We have to grow up and mature as a society۔ بالکل ٹھیک ہے۔ ابھی میڈم ہم جب بات کر رہے ہیں تو آج سے تقریباً 3 ماہ بعد 8 مارچ آنے والا ہے، اور 8 مارچ جب ہم بات کرتے ہیں تو عورت مارچ کا بھی بات کرنا بڑا ضروری ہے۔ ہم آپ سے یہ انٹرویو میں فائدہ لے رہے ہیں کہ آپ سے اس پہ بھی اوپینین لے۔ اس کے نعروں پہ ایک سوسائٹی میں بہت بڑا ایک تنازع ہے۔ خلیل الرحمان قمر صاحب کی بات کر لیں، ماروی سرمد صاحبہ کی بات کر لیں، سب کا پوائنٹ آف ویو اپنا اپنا، اور ہم سب کا احترام کرتے ہیں۔ لیکن آپ بطور خاتون جو وہاں پہ پلے کارڈز پہ نعرے لکھے ہوتے ہیں، جس کی سب سے پہلے میرا جسم میری مرضی، اپنا کھانا خود پکاؤ، آپ ان نعروں سے اتفاق کرتی ہیں یا اس عورت مارچ سے آپ اتفاق کرتی ہیں؟ میں جو ہے نا، سورہ رحمان میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میزان کا مطلب ہوتا ہے بیلنس۔ جی جی، دنیا میں ہر چیز بیلنس سے چلتی ہے، ترازو۔ خوبصورتی بھی بیلنس ہے۔ بڑی آنکھ خوبصورت ہے، بہت بڑی ہو جائے تو ڈراؤنی ہو جاتی ہے۔ اسی طرح عورت مارچ میں بہت سی چیزیں ممکن ہے کہ صحیح ہوں، لیکن جب وہ بیلنس سے باہر نکل جاتی ہیں تو بدصورت ہیں، بدنما ہیں۔ میں ان سے اگری نہیں کر سکتی۔ نہیں کر سکتے۔ خلیل الرحمان کی تحریر بھی بدصورت ہے اور عورت مارچ بھی بدصورت ہے، بڑی اچھی بات کی آپ، دونوں ہی بدصورت ہیں۔ بہت زبردست۔ خوبصورتی اس بیلنس میں ہے جو کہ ہمارا دین اور ہمارا معاشرہ فارم کر چکا ہے۔ ان کو ری تھنک کر کے بیلنس کریں۔ بڑی اچھی بات میں نے آپ کی۔ سے پہلے گاؤں کی بات کی تھی، اور شاید گاؤں کے ساتھ میرا رومانس ہے بھی اسی لیے کہ جو مجھے شہروں میں ایک حبس نظر آتا تھا نا عورت مرد کے ملنے کا، گاؤں میں ایسا قطعاً نہیں ہے۔ گاؤں میں عورتیں کھیتوں میں کام کر رہی ہیں، مل جل کے کام کر رہی ہیں، کیونکہ کمیونٹی چل نہیں سکتی دونوں کے ساتھ ساتھ کام کرنے میں۔ کچھ ڈیوٹی کھیت میں مرد کی ہے، کچھ عورت کی ہے، گھر میں بھی ایسے ہی ہے۔ تو جب مرد اور عورت گاؤں میں ملتے، گاؤں میں کوئی کیوں نہیں کسی کو چھیڑتا؟ کوئی واقعہ نہیں ایسا سننے میں آپ نے نہیں سنا گاؤں جی میں جی عورتیں اکیلی بھی جاتی ہیں؟ جا دیکھیں رہی گاؤں ہوتی میں ہیں۔ تو عورتوں بیچاریوں کے باتھ روم بھی نہیں ہوتے، جی جی وہ جی، باتھ روم بھی جاتی ہیں اور آتی ہیں۔ معاشرے میں ایک بیلنس ہے، بالکل ٹھیک ٹھیک ہے نا؟ بالکل تو ٹھیک۔ میں آپ کو اگین یہی کہوں گی کہ اس کو بیلنس میں ڈھونڈیں، انتہا میں نہ ڈھونڈیں۔ انتہا سے، بلکہ اس کا ایک ویسٹ میں رد عمل آ چکا ہے، ریڈ پل موومنٹ جو ہے، وہ بھی ایک اور انتہا اب آ گئی جی ہے جی جی کہ مرد دوبارہ جاگ گیا۔ جی جی جی، تو اس کے بھی جو اثرات ہیں معاشرے پہ اچھے نہیں ہوں گے۔ بالکل تو ٹھیک ہے، آپ کو اس کو سوچنا پڑے گا۔ ٹھیک ہو گیا۔ میڈم ایک بہت بڑا مسئلہ خواتین کے لیے جب ہم بات کرتے ہیں، اس پہ بھی ہمیں بات کرنی چاہیے کہ ہیراسمنٹ آن ورک پلیس۔ خاتون بیچاری وہاں سے پڑھتی پڑھاتی، کوئی اپنے ماں باپ کا سہارا بننے نکلی ہے، کوئی اپنے کیریئر کو بنانے نکلی ہے، اور آپ بینکنگ سیکٹر دیکھ لیں، اسپیشلی میڈیا سیکٹر کی میں بات کرتا ہوں، میڈیا سیکٹر دیکھ لیں، کسی بھی فیلڈ میں خواتین کو اس ایشو کا بہت بڑا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ہم یہ کیسے سوچ اپنی تبدیل کر سکتے ہیں، اور آپ اس میں
جو مردوں کی اگر میں اسپیشلی بات کروں ان کو کیسے آپ مشورہ دیں گی کہ انہوں نے کیسے رسپیکٹ دینی ہے خاتون کو، اور خواتین کو کیسے اپنے آپ کو لے کے چلنا چاہیے تاکہ وہ اس انسیڈنٹ سے بچ سکیں؟ دیکھیں، آئی ایم ناٹ ڈینائنگ کہ ہراسمنٹ ہوتی ہے، لیکن اس میں بہت سا جو ہے وہ شاید عورت پہ بھی ڈپینڈ کرتا ہے. جی جی ٹھیک ہے، تو اینڈ جسٹ لائک ایوری تھنگ ان لائف ایگزامپلس ایگزسٹ آن بوتھ سائڈس. I also know of men who feel very left behind, that women use themselves to advance to positions they didn't deserve. بالکل ٹھیک. ٹھیک ہے، وہ بیونڈ اے سرٹن پوائنٹ جا کے پھر بریک لگ جاتی ہے، کیونکہ وہاں پھر قابلیت جو ہے جی زیادہ اس پہ ہو جاتی ہے. تو اس میں بھی دونوں طرح کے ایگزامپلس ہیں. میں آپ کو بالکل اعتماد کے ساتھ یہ کہہ سکتی ہوں کہ آئی ہیو سین خواتین، کیونکہ میں خود بھی کام کرتی رہی ہوں، تو اگر مجھے کوئی ایزی پیتھ اچھا نہیں لگ رہا تو میرے برابر والی کو میں نے آگے جاتے بھی دیکھا، اس لیے کیونکہ وہ کچھ کرنے کو تیار ہے. تو ہراسمنٹ بہت بری چیز ہے، نہیں ہونی چاہیے، لیکن کہیں نہ کہیں آپ کے خیال سے ولنگ وکٹمز بھی کافی ہیں اس میں؟ میں نہیں کہہ رہی ہوں، میں صرف اور صرف یہ کہہ رہی ہوں کہ عورت کے اوپر بہت زیادہ ڈپینڈ کرتا ہے. بہت جگہ پر نہیں ہوتا، حالات سے باہر ہوتا ہے. آئی نو اے لاٹ آف وکٹمز ایز ویل. تو میں ان کو ذہن میں رکھتے ہوئے سوچوں تو مجھے بہت ہی برا لگتا ہے یہ بات کہتے ہوئے، کیونکہ جب وہ یہ زیادتی ہوتی ہے اور انسان بے بسی فیل کرتا ہے تو وہ بھی کوئی اچھی بات نہیں ہے. لیکن جہاں پر پھر مردوں کی یا اور عورتوں کی جو نہیں کرنا چاہتی ان کی حق تلفی ہوتی ہے تو وہ بھی بری بات ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو ہمیں عورت کو نا مضبوط ہونا پڑتا ہے. میں اکثر بہت بڑی اگزامپل سلطانہ صدیقی کی دیتی ہوں، میں ان کو بڑا ایڈمائر کرتی ہوں. جی جی جی. کیونکہ میری اگزامپل ریلیونٹ نہیں ہے، میں بہت بعد کے ٹائم کی پیداوار ہوں، جب معاشرے میں عورت کا کام بڑی چیز ہو چکا تھا، ایکسیپٹیبل تھا. تو شاید میں نے وہ مشکلات نہیں دیکھیں جو اس زمانے کی خواتین قرۃ العین حیدر نے، سلطانہ صدیقی صاحبہ نے، مہتاب راشدی صاحبہ نے دیکھی ہوں گی. جی جی. لیکن کیا کردار ہے ان کا. میں نے سلطانہ صاحبہ سے کبھی نہیں سنا کہ وہ ہراس ہوئیں. وہ اپنے کام پر اتنی فوکس تھیں اس معاشرے میں جہاں پر میڈیا، کیونکہ آپ نے بات کی تو میرے ذہن میں ان کا خیال آیا. جی جی. تو خوشبخت شجاعت صاحبہ ہیں. جی بالکل. کیا خوبصورت نام ہے، کیا قداور عورتیں ہیں، جی کیا ان کی کنٹریبیوشن ہے. پاکستان میں پہلا پبلک ٹی وی سلطانہ صدیقی کا دیا ہوا ہے، اور کامیاب ترین اور خوشگوار. بہت سے میڈیا چینلز ہیں وہ چلتے ہیں منفی خبروں پہ. جی جی جی. ٹھیک ہے، ان کا کیا پازیٹیو کردار ہے کہ مثبت خبروں پہ انہوں نے ایک اچھے رواج قائم کیے ہیں. بڑا زبردست. تو میں نے ان کی اگزامپل صرف اس لیے دی ہے کیونکہ میڈیا شاید وہ فیلڈ ہے جس کو میں بہت نہیں جانتی ہوں، اور وہاں سے ہراسمنٹ کی سب سے زیادہ آتی ہیں. لیکن اسی میڈیا میں، ہمارے ملک میں تو نہیں، پڑوسی ملک میں وہ کہتے ہیں جی کاسٹ کا جو ہے کاؤچ کاسٹنگ ہوتا ہے، یہ سب ہوتا ہے. تو کہیں نہ کہیں دونوں دھروں کی ولنگنس بھی ہوگی. آئی ایم ناٹ ٹرائنگ ٹو سمپلیفائی اے کمپلیکیٹڈ تھنگ، آئی ایم جسٹ سیئنگ کہ آئی ہیو بین لکی. آئی ہیو بین پروبیبلی، مجھے بعض اوقات شاید اس بات کا سامنا ہوا ہو کہ کوئی اور جو کرنے کو تیار ہے وہ آگے چلی گئی ہوں، پھر کچھ عرصے بعد جا کے وہ رک گئی ہوں، پھر انہوں نے کرائے ولف کیا ہو. ٹھیک ہے، کیونکہ اب ان کی صلاحیت چاہیے بیونڈ دس پوائنٹ. جی جی. وہاں جب ان کو بریک لگتی ہے تو پھر بہت کچھ ہو جاتا ہے. تو یہ دونوں طرح کی ایگزامپلس معاشرے میں موجود ہے. ہمیں انصاف کی راہ پہ چلنا چاہیے کہ ہر کیس کو اس لیے رد نہ کر دے کہ یہ کرتی ہی ایسے ہیں، تو اس کی بات سنیں، اس کو اچھے سے تو انصاف کے ساتھ چلے. بالکل ٹھیک ہے. صبا رفیق صاحبہ، بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا، ہم آپ کے مشکور ہیں، اور امید کرتے ہیں کہ آئندہ بھی آپ کے ساتھ ایسی ہیلدی ڈسکشن پہ ہماری ایک نشست ہوگی ضرور. بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ. تھینک یو.